بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم فقهنا في الدين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا وقت قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرا وإناثا ويجعل من يشاء قدير. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء، إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا ونهدي به من نشاء ولكن جعلنا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى مستقيم. سورة ما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. للہ ملک السری بادشاہ آسمانوں کی ان کی وہ چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہے بیٹیاں، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورٍ، اور جسے چاہتا ہے بیٹے، وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے۔ او زوجہم ذکرانا و اناسا، اور کسی کو ملا جلا دیتا ہے لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور وہ بنا دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے عقیمہ، بانجھ۔ انہو علیم قدیر، بے شک وہ ہر چیز کے جاننے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ ما کان لبشر، اور ہے کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے ان یکلمہ اللہ، کہ وہ کلام رائے کہ وحی کے ذریعے، او من وراء حجاب، کسی پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا وہ بھیجے کوئی رسول، ویوحی بإذن من یشاء، اور پھر وہ وحی کرے اس پر باذن ہی، اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے، ما یشاء، جو وہ چاہے، یعنی جو اللہ جو چاہے وہ پھر اس پر رسول کی طرف وہی کرے۔ انہ علی حکیم، اور وہ انہ ہر چیز علی، وہ ہے حکیم، ہر بات کا حکمت والا۔ وکذالک اوحینا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی، الیک، آپ کی طرف، روحن من امرنا، کہ روح من ہمارے طرف سے، ایک ہمارے طرف سے حکم۔ ما کنت تدری، اور نہیں تھے آپ جانتے، مل کتاب، کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ ہی آپ ایمان کے بارے میں آپ کچھ خبر تھی، ولیکن، اور لیکن، جعل نورن، ہم نے بنا دیا اسے نورن، نور، ونہدی بھی من نشاء من عبادنا، ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے سے، من نشاء، جسے ہم چاہتے ہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ،
اور انکا، اور بے شک آپ، لتہدی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف، صراط اللہ الذی، اس راستے کی طرف جو اللہ کا راستہ ہے، الذی لہ ملک السماوات، وہ اللہ جو بادشاہ ہے، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، الا خبردار، اللہ تصیر الامور، خبردار ہو جاؤ، اللہ کی طرف سب معاملات، تصیر الحسر معاملات تصیر لوٹائے جاتے ہیں، اللہ کی طرف ہر معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے آج یہ صورت میں مکمل ہوئی۔ تو اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے، اللہ ملک السماوات، جیسے ہم پیچھے پڑھا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی خاصت بیان کی کہ انسان ایسا ہے جب اس کو کوئی چھوٹی موٹی تکلیف بھی پہنچتی ہے جو خود اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، تو پھر وہ ناشکرہ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکوہ شروع کر دیتا ہے کہ اس نے مجھ سے نعمت چھین لی، مجھ پر بہت ظلم کر دیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی سے ظلم کرتا ہی نہیں ہے۔ زیادہ زیادہ یہ ہے کہ اس کے اعمال کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کوئی نعمت اس سے کوئی چھین لی ہے۔ اب کوئی نعمت نہیں دی یا اسے روک، تو نہیں ہے کہ وہ تو شکوہ شکایت کریں گے، یا شکوہ شکایت اس وقت ہو جب اس کی کوئی چیز ہو، جب دینے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے اور ہر چیز کی ملکیت بھی اسی کی ہے، تو اس کی مرضی ہے، جسے چاہے دے اور جسے چاہے نہ دے۔ کسی کے پاس کوئی شکوہ نہ شکری کا تو موقع ہے ہی نہیں، پھر اللہ تبارک اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں تو ان کو دیکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ نعمتیں اس کو دی ہوئی ہیں۔ تو یہاں ان لوگوں کو جو کفر و شرک کے مواقع میں مطلب ان کو یہ سمجھانے کی کہا یہ گیا ہے کہ وہ نہیں مانتے تو نہ مانتے، اپنی جگہ حقیقت ہے، یعنی یہ زمین و آسمان کی بادشاہی، کوئی دنیا کے جو نام نہاد بادشاہ ہیں، سردار ہے، یا جب بات میں تو ان کے حوالے تو نہیں کر دی گئی، نہ ہی کسی نبی یا کسی ولی یا دیوی دیوتا کے کوئی حصہ ہے، نہ کوئی داتا ہے، نہ کوئی مشکل، کسی کو کوئی حصہ نہیں ہے، بلکہ اس سب کا مالک ایک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اس سے بغاوت کرنا نہ کوئی اپنے بلبوتے پر جیت سکتا ہے، نہ ان ہستیوں میں کوئی اسے آگر بچا سکتی ہے جنہیں لوگوں نے اپنے بیوقوفی سے ان کو اختیارات کا مالک بنایا ہوا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک یہ بتائیں، اخلوق ما یشاء یہب لمن یشاء، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کرتا ہے جو یا دیتا ہے جو وہ چاہتا، تخلیق کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اس کی مرضی ہے، اب ہر انسان کو اس کی مرضی سے کے مطابق نہیں ملتا، یہب لمن یشاء اناثا، وہ لڑکیاں دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو جو دینا چاہے وہ دیتا ہے، یعنی کہ وہ جسے چاہتا لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا لڑکے دے، اور کسی جگہ تو لڑکے لڑکیاں دونوں ملا کر دے دیتا ہے۔ اب کسی کا اختیار ہے نہیں اس تقسیم میں، کوئی کتنے بڑا سا بڑا شہنہ ہو، شباش اپنی مرضی سے اس کو اس کی خواہش سے لڑکے لڑکیاں وہ اپنے خواہش کے مطابق پیدا نہیں کر سکتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی کتنا بڑا، بڑے بڑے سے بڑا ڈاکٹر اپنی مرضی سے، کتنے بڑے بڑے جن کو سمجھتے ہیں کہ اختیارات ہیں اللہ کی طرف سے، کہ بزرگ ہیں یا جن کو ولی اللہ کہہ لیں، کچھ بھی ہیں، وہ بھی اپنی مرضی سے اپنے اولاد ان کے کوئی اختیار ہے نہیں، دوسروں کو دینا تو دور کی بات ہے، اپنی مرضی سے اپنے لیے بھی وہ تقسیم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو جو چاہے دے، کسی کا اختیار نہیں، یہ ایبسولوٹ اس کا مطلق علیہ بادشاہ، ٹوٹل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ثبوت ہے، کتنا بڑے سے بڑا دنیاوی اقتدار کا مالک بنا پھرے یا روحانی اقتدار کا مالک سمجھ جاتا ہو، اس پر قادر ہے ہی نہیں کہ دوسروں کو دلوا اپنے خواہش کے مطابق اولاد پیدا کر سکے، اور جسے اللہ نے باندھ کر دیا وہ کسی دوا، کسی علاج اور کسی تعویذ گنڈے سے اولاد پیدا کروا نہیں سکتا۔ تو جسے اللہ لڑکیاں دینی ہے وہ لڑکیاں دے، جس کو لڑکے دینے لڑکے دیتا ہے، اور جس کو ملا جلا دے وہ دیتا ہے، اور جس کو نہ دے وہ نہ دے، اس کی مرضی ہے۔ وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہے باندھ کر دے، إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے وہ جو ہر چیز کا جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو وحی کرتے ہیں اس کا ایک سسٹم بتا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں وہی سے مراد ہے القاء ہے، الہام کر دینا، دل میں کوئی بات ڈال دینا ہے، اسے خواب میں کچھ دکھا دینا ہے، جیسے سیدنا ابراہیم السلام کو، حضرت یوسف السلام کو دکھایا کہ جیسے ان کو جو خواب دکھا دیتے، یہ بھی اللہ کا ایک طریقہ وہی ہے، یہ بھی ایک وحی کی شکل ہے۔ یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے خود کلام نہیں کرتا، بلکہ اسے جس طرح بھی اللہ تبارک و تعالیٰ
چاہتے ہیں پھر تو اس کا طریقہ بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے چنے ہوئے بندوں سے جس کو چاہتا ہے پھر ان سے کلام کرتا ہے، تو طریقہ یہ بتا دے وہ یوں ہی بیزنی ما یشاء کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، یہ ہے کہ یا پہلے واحیہ وین ورائی حجاب کہ پہلی بات تو وہی جیسے ہم کو اس کے دل میں کوئی بات ڈال دی، خواب دکھا دیا، امی ورائے، اور یا پھر حجاب کے یعنی پردے کے پیچھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی، پھر ہم آگے پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی پردے کے پیچھے، یعنی کہ ایک آواز آتی ہے مگر نظر کچھ نہیں آتا، آواز آ رہی ہوتی ہے مگر اس نظر کچھ نہیں آتا، پردے کے پیچھے سے وَيُرْسِلَ رَسُولًا اور پھر کوئی رسول بھیجتا ہے، یہ سب سے سب کو پتہ ہے کہ جیسے جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور رسول آتے ہیں اللہ کی طرف سے، وہ پیغام لے کر آتے ہیں، وہ پھر یوں حبیز نہیں اس کی اللہ کے اذن سے وہ پھر اللہ کے رسول کو پیغام پہنچاتے، انہ علی حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جس پر پوری طرح بلند اور کمال حکمت والا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایک طریقہ، اس کے علاوہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے طریقہ رکھا نہیں ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے کہہ رہے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحًا مِنْ أَمْرِنَا، اس طرح ہم نے وہی کیا آپ کی طرف من امر اپنے حکم سے، تو کذالک کا یہ نہیں کہ یہ آخری والا جو بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو تین یہ جو طریقہ ہر طریقے سے وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو آئی سے قرآن آئی دونوں سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے آتا ہے نا حدیث میں، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی آنے کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی، بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے، یہ سلسلہ بعد میں بھی جاری رہا، چنا احادیث میں آپ کے بہت سے خوابوں کا ذکر ملتا ہے جن میں آپ کو قولی تعلیم دی گئی یا کسی بات پر مطلع کیا گیا، اور قرآن میں مجید میں بھی آپ کے ایک خواب جیسے آپ نے عمرہ والا خواب دیکھا تھا کہ آپ کو خواب میں دکھایا گیا عمرہ کریں، وہ بھی خواب دیکھا، اس کے علاوہ آپ سے نے فرمایا کہ فلاں بات میرے دل میں ڈال دی گئی یا مجھے بتایا گیا یا مجھے حکم دیا گیا اور مجھے اس سے منع کر دیا گیا، ایسی تمام چیزیں پہلے وہی کی پہلی قسم سے تعلق ہے، بہت سی چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی کے علاوہ دین کے معنوں کی بات کرتے ہی نہیں، وہ تو وہی اور اپنی زبان سے وہ بات ہی کرتے ہیں جو ان کی طرف وہی کی جاتی ہے، تو جو بھی ہمیں جو قرآن میں نہیں ملتے اللہ تبارک و تعالیٰ احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں ملے ہیں، وہ بھی سارے وہی کی ایک صورت ہے جو احادیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر دوسرا طریقہ ہے معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری قسم کی جو وہی یعنی من وراء حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز بتائی گئی، ہم پڑھتے ہیں کہ نماز کے بارے میں اور بھی جو ہمیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیات ہیں وہ بھی وہاں پہ نازل ہوئیں، تو یہ نماز جیسے ہمیں فرض کی گئی ساری اللہ سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ سے اللہ کے درمیان جو مکالمہ وہ بھی ایسا ہی تھا جس طرح سورہ موسیٰ علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوا تھا، اور تیسری قسم جو تو اس کا جبرائیل امین کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تک پہنچایا گیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ جس وسلم آیا کرتے تھے انسان کی شکل میں، تو یہ طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے اپنے احکامات، اور پھر بندوں پہ یہ جس پہ چاہتا ہے پھر جو رسول ہے اس کی پھر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈیوٹی لگا دی تھا کہ ان کا پیغامات پہنچائیں، وہ پورے پیغامات من جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تو اسی طرح پہنچا دیتے ہیں، تو یہ ایک طریقہ بتا دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر فرماتے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ما کنت تدری مل کتاب، آپ نہیں جانتے تھے کہ اس سے یعنی جو جب سے وہی نازل ہوئی اس کے بعد آپ کو پتہ چلا، اس کے ایک دن پہلے تک تو آپ کو پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہے، آپ نے کبھی کسی کتاب کے بارے میں بات کی ہی نہیں، اور نہ ہی آپ ایمان کے بارے میں جانتے تھے، یہ تو اس وقت پتہ چلا جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہی نازل ہوئی تو پتہ چلا، تو آپ یعنی کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو آپ کو نعمت یعنی کرائی کہ اللہ تو آپ کو وہ علم عطا فرمایا جو آپ پہلے نہیں جانتے تھے، دوسرا یہ کہ آپ کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے کہ امی ہونے اور کتاب و ایمان کا علم نہ رکھنے کے باوجود آپ کو قرآن کریم جیسے عظیم کتاب نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت اس کی وحی کے ذریعے سے ہی ہو سکتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ان کو کچھ اللہ تبارک کو نہ بتا رہا ایک دم سے انسان جو ہے وہ کل تک کچھ بھی نہیں پتا تھا، کوئی بات نہیں کرتے اس بارے میں، کوئی بات ہی نہیں کی کبھی، اور وہ ایک دم سے ہی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو پتا ہے کہ ان کے کوئی کبھی ان کو تصور آیا ہی کبھی آیا نہیں تھا کہ وہ کتاب ملنے والی ہے یا ملنی چاہیے یا آپ کو نے اس کے کوئی اس کے لیے آپ نے کوئی تیاری کی ہو، ایسا تو ممکن نہیں ہے، ہاں ایسا کہ آپ کو کہ اس کے ساتھ ملائکہ نبوت و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ماننا
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो दोनों बातें पता नहीं थी, और ना ये बात कुफार मक्का से छुपी हुई थी कि आपको इन बातों का पता नहीं है। मक्का मुअज़्ज़मा का कोई भी शख्स ये गवाही दे नहीं सकता कि उसने नबूवत के ऐलान से पहले, एक दिन पहले तक भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कभी कोई अल्लाह की किताब का कोई जिक्र सुना हो, या आपसे इस तरह की कोई बात सुनी हो कि लोगों को फलां फलां चीज़ों पर ईमान लाना चाहिए। तो जाहिर बात है कि पहले से खुद नबी बनने के बैठने की तैयारी, नबी बनने की तैयारी कर रहा हो, तो वो तो फिर कभी कोई किसी के सामने बात तो करेगा, क्योंकि अगर 40 साल तक आपके साथ जो हर वक्त रहने वाले लोग, उनको मेल जोल रखने वालों को, आपकी जोजा मोहतरमा को या आपके दोस्त, किसी को नहीं पता है कि आपने कभी कोई ईमान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया हो। यानी 40 साल बाद हक़ाइक़ ये कहकर आप देखते हैं कि वो इन्हीं मौज़ूआत पर धुआंधार तकरीरें करने लग गए। तो इसे क्या बता, यानी कि अल्लाह के तबारक व तआला की तरफ से वही है जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ये बताई, और वो उस पे ईमान ले आए, और यकीनी बात है फिर अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया। तो अल्लाह तबारा यही कहा, मा कुन्ता तदरी मल किताब वल ईमान वलाकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशा, मगर उसे आपको तो नूर दिया गया और हम उसी के जरिए ये किताब उसके लिए अपने बंदों को हिदायत देते हैं। वाइन नगलता हदी इला सिरात, और आप तो यकीनन लोगों को हिदायत की तरफ ही बुलाते हैं, सिरात मुस्तकीम की तरफ की ही हिदायत की तरफ आप बुलाते हैं। हिदायत देना अलग काम नहीं है, मगर हिदायत की तरफ बुलाना वो उनके फर्ज है, उनमें फर्ज में शामिल है कि वो उनका ये फर्ज है कि वो लोगों को हिदायत की तरफ बुलाएं। देना जो है वो उसके, और सिरात कौन सा रास्ता, उस अल्लाह का रास्ता जो हर, जो सारे जहानों का, फिर समावात व मा फिल अर्द, उनका मालिक है, जो हर कुछ उसी का है। अला इल्लल्लाहि तसीरुल उमूर, और ये अल्लाह तबारक व तआला ये समझे कि आखिरी तंबी है जो कुफार को दी गई, मुशरिक मक्का को दी गई है। इसका मतलब ये है कि नबी ने कह दिया और तुमने सुनकर उसको रद्द कर दिया, ऐसा नहीं है। ये बात ऐसे ख़त्म नहीं हो जाएगी कि आप, नबी ने आपको दावत दी और आपने उसको रद्द कर दिया, या उसके मुखालफत शुरू कर दी और उसको नीचा दिखाने की कोशिश करने लगे और बात ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सब अल्लाह के यहाँ पेश होना है, और आखिर उसी के दरबार से फैसला होना है कि किसका अंजाम क्या होना है। अरे दुनिया में जो काम कर रहे हो उसका आखिर में तो जाना है, हर चीज़ फिर लौटाई जानी है। सब कुछ, आप अमाल भी और तुम खुद भी अल्लाह के सामने लौटाए जवाला इल्लल्लाह तसीरुल उमूर, अल्लाह की तरफ इसको लौट के जाना है। हर हर जो काम जो है वो अल्लाह की तरफ लौट जाएगा। तो हम खुद भी चले जाएंगे और हमारे अमाल भी जो जिसने जो किया होगा वो अल्लाह के सामने पेश होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छे अमाल के साथ, ईमान के साथ और सिरात मुस्तकीम के साथ ही, और अमाल सालिहात ही हमें अल्लाह तबारक व तआला के सामने पेश हो। अल्लाह तबारक हम सब पे फरमाए, हमें सही समझता फरमाए। हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए कि ख़ात्मा बिल ईमान होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ख़ात्मा ईमान पे करे और हमें तौफीक दे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे काम करें जो हमें अल्लाह से करीब कर दें, जन्नत में हमें पहुँचा दें, अल्लाह का फजल हमें नसीब हो जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमें मिल जाए। ऐसे कि हर काम से बचना चाहिए जो हमें जन्नत से दूर कर दे और जहन्नुम के करीब कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।